اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا وإن خفتم شقاق بینہما فابعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما ان اللہ کان علیما خبیرا واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولنا الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حسب معمول یہ ناچیز آپ کی خدمت میں قرآنی آیات کے متعلق کچھ گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا چاہتا ہے، اور ہمیشہ کی طرح میں یہ دعویٰ کیا کرتا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اس نیت کے ساتھ بیٹھا ہوں کہ سب کچھ قرآن مجید کی متعلق میں جانتا ہوں، بلکہ بہت کم جانتا ہوں، مگر یہ صرف اس لیے عرض کرنے کے لیے بیٹھا ہوں تاکہ سامعین کی خدمت میں یہ عرض بھی کر سکوں اور ان کی ہمت افزائی کروں کہ آگے بڑھو اور قرآن مجید کے ساتھی بنو، قرآن مجید کے قاری بنو، قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ کتاب صرف بند کر کے اور کپڑوں میں لپیٹ کر تبرک حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ہاں اس کے ذریعے برکت حاصل ہوتی ہے، مگر یہ کتاب، اس کا نام ہی ایسا ہے قرآن، جس کو بہت زیادہ پڑھا جائے تو یہ پڑھنے کے لیے ہے، سمجھنے کے لیے ہے، اور بات سمجھ آ جائے تو پھر اس پر عمل کرنے کے لیے ہے۔ یہی اس قرآن مجید اور اس کتاب کے بھیجنے کا مقصد ہے، اور اس رسول گرامی کے بھیجنے کا یہ مقصد ہے کہ ہم سوچ میں بھی صحیح ہو جائیں اور اعمال اور اپنے بیہیویئر میں بھی صحیح ہو جائیں۔ تو بہرحال اس میں
انسان ایک معاشرتی جو ہے اس کو آپ کہیں کہ حیوان ہے کہ معاشرے میں جینے، جس کو سوشل اینیمل کہتے ہیں، معاشرے میں ہی جی سکتا ہے. تنہا اس کی زندگی اگر ہوگی بھی صحیح تو بہت مختصر. اس معاشرے میں اس کے ارد گرد پہلے اس معاشرے کی دو بڑی قسمیں ہیں، ایک ہے مرد اور ایک ہے عورت. پھر اس مرد اور عورت کے جمع ہونے سے جو انسانی نسل بڑھتی ہے، اس میں ہر ایک کی ذمہ داریاں ہیں، ہر ایک کی رسپانسبلٹیز ہیں. اس کو بیان فرمایا گیا تاکہ کوئی اس سے تجاوز نہ کرے. بالخصوص تاریخ نے یہ بتایا ہے کہ صنف نساء، خواتین پر بہت زیادہ مظالم اور زیادتیاں ہوئی ہیں ان جنرل. یہ بھی ہو سکتا ہے کبھی کسی خاتون نے مردوں پر بھی زیادتی کی ہو، مگر اکثر یہ ہوا ہے کہ مردوں نے زیادتیاں کی ہیں. اس میں اس مسئلے کو واضح کرنے کے لیے سورہ النساء میں مختلف چیزیں رب العالمین نے بیان فرمائی ہیں تاکہ ہر بندہ اپنے حدود کے اندر رہ کر جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرے اور دوسروں کے حقوق ادا کرے. تو لائف، یہ زندگی بھی بالکل پیسفل اور بہت شیریں بن سکتی ہے. اور اسی بات کا نام ہے اسلام کے انسانوں کے وہ حقوق جو رب العالمین کی طرف سے انسانوں پر لازم ہے. حمد و شکر و تعلق قائم کرنا خدا سے، اور پھر مخلوق خدا کے ساتھ تعلق قائم کرنا، یہ سارے نظام کا نام نظام اسلام ہے. اس کو مختلف قسموں میں بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور عبادات ہیں، معاملات ہیں، اسی طرح جو ہے جیسے عقود ہیں. تو اس سارے مختلف اصناف میں تقسیم، مگر سارے ان باتوں کا جو ہے وہ ڈائریکشن اور موضوع اور جو جسٹ ہے وہ یہی ہے کہ انسان جب دنیا میں جیے، ایک عقل مند انسان، ایک باضمیر انسان اپنے مالک و خالق کی طرف سے جو فرائض عائد ہوتے ہیں ان کو بھی ادا کرے، اور اس نے جو مخلوق کے ساتھ رویہ اختیار کرنے کو فرمایا وہ بھی اسی کی طرف سے فرائض میں آتا ہے، اس کو بھی ادا کرے. تو یہاں آج تھوڑا سا جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، ایک تھوڑا سا بظاہر یہ کڑوا گھونٹ لگتا ہے، لیکن مومن بندے کے لیے، مومنہ کے لیے یہ کڑوا نہیں ہے. وہ سوچیں اور غور و فکر کریں تو بات ظاہر ہے کہ قرآن مجید کی کوئی بات جو ہے وہ ہماری تصدیق کرنے یا نہ کرنے سے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ سچ بنتی ہے، بلکہ وہ خود سچ ہے اور حق ہے. ہمیں سچ اور حق کا ساتھ دینا ہے. البتہ بسا اوقات لوگ جب نہیں سمجھ پاتے تو یا دوسرے ماحول میں پلے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ کیسی بات ہو گئی ہے. یہاں ارشاد فرمایا رب العالمین نے، یعنی پہلے مسلسل جو ہے وہ گفتگو آ رہی ہے اس سے پہلے کہ دیکھیے جو اللہ نے تمہیں فضل عطا فرمایا ہے، ایک کو دوسرے پر اس کی تمنا نہ کرو. یعنی کسی کو مضبوط بنایا ہے، کسی کو ذرا تخلیق میں کمزور بنایا ہے، ہر ایک کی ذمہ داریاں لگائی ہیں. تو اسی بات سے للرجال، یا مثلا مال و دولت میں کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے. للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کو وہی حصہ جو کمایا ہے انہوں نے، اور عورتوں کے لیے والنساء نصیب مما اکتسبنا، جو انہوں نے کمایا ہے وہی ان کا حصہ ہے. اللہ سے فضل مانگتے رہو. بہرحال اس کے بعد گفتگو فرماتے ہوئے پھر یہاں تک قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. وہ جو نظام تفضیل، ایک کو دوسرے پر جو ہے وہ فضیلت کہیں،
یا اس کو جو مناسب لفظ کوئی ہیوی نہ لگے اردو میں کہ ایک کو دوسرے سے زیادہ دیا ہے، یہ نظام جو رب العالمین نے رکھا ہے، اس نظام کی وجہ سے اور وہ جو مردوں کی ڈیوٹی قرار دی ہے کہ وہ خرچ و اخراجات اپنی حیثیت کے مطابق برداشت کریں، تو اس بات پر جو ہے وہ اس ریزن کو بیان کر کے فرمایا ہاں مرد جو ہیں وہ عورتوں کے لیے قیم ہیں، قوامون۔ اب اس کا مطلب کوئی لوگ کرتے ہیں حکمران ہیں، اب ایک مفہوم کو ادا کرنا ہے، اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ ایک مفہوم کو ادا کرنے کے لیے ہر زبان میں جو الفاظ ہیں ضرور نہیں ہے کہ دوسری زبان میں بعینی ہی اسی لیول کے جو ہے ہمیں ملیں۔ آج بھی اگر ہم انگلش لینگویج کو لیں، ٹرانسلیشن سے ایک دوسری ٹرانسلیشن کریں تو بہت مشکل سے بہت قریب قسم کے الفاظ لانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بہرحال یہاں بھی قرآن مجید کا ترجمہ کرتے ہوئے اپنی زبان اردو میں اور بلکہ انگلش میں بھی بہت جو ہے وہ مشکل پیش آتی ہے، تو قیم کے الفاظ وہ بھی عربی الفاظ ہیں۔ اور قوامون، اب اس میں تھوڑا سا توجہ رہے کہ فیملی جو ہے جب میاں بیوی اکٹھے ہوتے ہیں یعنی شادی ہوتی ہے، ایک کو کہا جاتا ہے وہ شوہر ہے، دوسرے کو کہا جاتا ہے جو خواتین میں سے بیوی ہے، زوجہ ہے، یہ ایک یونٹ بنتا ہے۔ ان چھوٹے چھوٹے یونٹ سے ہی ایک سوسائٹی بنتی ہے اور سوسائٹی پھر بڑھنا شروع کرتی ہے۔ تو اس چھوٹے یونٹ میں آخر زندگی میں فیصلہ کرنے پڑتے ہیں، تو کون ہے جو ہیڈ آف دی یونٹ ہے؟ آج زندگی میں آپ دیکھیں ایون خداوند متعال نے جو یعنی باقی جو اینیملز کے جو ہارٹ بنائے ہیں ان میں بھی ایک ان کا ہیڈ ہوتا ہے۔ بی کو دیکھ لیں یعنی شہد کی مکھی کو دیکھ لیں، ہاتھیوں کے ہارٹ کو دیکھ لیں، دوسرے تو یہ ایک نظام ہوتا ہے۔ اس انسانی زندگی میں بھی اس کو ایسے نہیں چھوڑا گیا، اس چھوٹے سے یونٹ سے لے کر بڑے یونٹ تک جو ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نظام بنایا ہے۔ تو چھوٹا یونٹ جو ہے وہ فیملی سے بنتا ہے۔ اس فیملی یہ چھوٹے یونٹ میں ہیڈ کون ہے؟ اگر انسان قرآنی حکم کو سامنے نہ بھی رکھے تو اس کو غور کرے تو جو زیادہ ذمہ داریاں اٹھا سکے اسی کو ہیڈ ہونا چاہیے، اور وہ مرد ہے۔ خواتین اگر اس پہ غور کریں تو ان کے اندر جو فطری کمزوریاں رکھی گئی ہیں ان پر ذمہ داریاں کم کرنے کے لیے، یہ بھی نہیں کہ ان کو مرد کو ذمہ داریاں زیادہ دی گئی تو وہ افضل ہو گئے۔ افضل جو بندہ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے جو اس کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں وہ ادا کر کے خدا کی محبت میں ادا کرتا ہے، وہ افضل ہو جاتا ہے۔ فرعون مرد تھا، اس کی بیوی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا وہ خاتون تھی، لیکن وہ مرد دنیا کے نظام میں تو وہ ہیڈ تھا، لیکن عملی محبت خدا اور محبت توحید میں وہ پیچھے رہ گیا، اور جناب آسیہ ان خواتین میں شامل ہو گئیں جو اللہ تعالیٰ نے کائنات کی خواتین پہ 4 چن لی ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ خدا بند متعال کے ہاں تو اسی کا مرتبہ بلند ہے جو اس سے محبت کرتے ہوئے اس کی اطاعت کرتا ہے، عورت ہے جو مرد ہے اس کا تو یہ معیار ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ لیکن جو دنیاوی نظام اللہ نے بنایا ہے اسی میں یہ بات بھی ہوتی ہے کہ اگر انسان اس نظام میں محبت خدا اپنے دل و دماغ میں رکھتے ہوئے اطاعت خدا میں چلتا رہے تو وہ بھی بلند ہے، تو یہیں سے انسان بلندی بھی حاصل کرتا ہے۔ تو خواتین اور یعنی عورتیں اور مرد، یہ نہیں ہے کہ مرد ہونے کی وجہ سے اللہ کے ہاں اس کا مرتبہ بلند ہو گیا ہے، عورت ہونے کی وجہ سے نہیں، ایسے بات نہیں ہے۔ ہاں نظام زندگی میں اس چھوٹے سے یونٹ میں جو ہیڈ قرار دیا گیا ہے وہ مرد قرار دیا گیا ہے۔ یہ ہے قرآنی اور اسلامی اور خدائی نظام ہے، اور اس میں بہرحال مقام و مرتبہ کے لحاظ سے، ماں ہونے کے لحاظ سے بہت بلند مقام ہے خواتین کا،
اور اسی طرح جو ہے وہ بہن ہیں، بیٹی ہیں، ہر اینگل سے. لیکن بہرحال جب بیوی بن کر کسی گھر میں خاتون آتی ہے، ایک یونٹ قائم ہوتا ہے، اس یونٹ میں ہیڈ آف دی فیملی جو ہے وہ مرد ہوتا ہے. اب وہ ناانصافی کرے تو وہ مسئول ہے، اور اگر عدل انصاف کرے اور جسٹس کرے اور خیال رکھے، اپنی ذمہ داری ادا کرے، بما انفقو، اس لیے کہ اس پر ذمہ داری کیا ڈالی گئی ہے؟ بیوی کو اگر خاتون ایز اے بیوی کسی کے گھر میں ہے، اس کو نان و نفقہ، رہائش، کپڑے، اس کی ضروریات اس کے اپنے لیول کے مطابق، یعنی کہ اس کو کم نہیں، یعنی مرد کی جو حیثیت ہے اس کے مطابق وہ دے. اگر کم کرے گا تو ناانصافی کر رہا ہے. اچھا یہ کیوں جی؟ بیوی کی کیوں ذمہ داری ڈالے گی؟ دیکھیں بات سب بہت سمپل ہے کہ ایک خاتون جب یعنی مہینے میں میکسیمم 10 دن، یعنی 1/3 آف دی منتھ وہ ویکنس ہوتی ہیں اس میں، اور پھر جب وہ بچے کو تحمل کرتی ہے اس وقت بھی کمزوریاں ہوتی ہیں. پھر جب وہ دودھ پلا رہی ہوتی ہے کمزوریاں ہوتی ہیں. تو کیا انصاف ہے کہ اس پر ذمہ داری ڈالی جائے؟ رب العالمین ذرا برابر بھی، اور آگے آیت آنے والی ہے، اپنے بندوں پر ظلم نہیں فرماتا. کیوں فرمائے؟ اس کا ہر فیصلہ عدل انصاف پہ مبنی ہے. تو اس ذمہ داری کو اس لیے نہیں اٹھایا کہ مرد عورتوں سے افضل ہو گئے ہیں، بلکہ اس لیے کہ مرد کو بنایا ایسے ہے کہ وہ ذمہ داری اٹھا سکتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کسی انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تکلیف نہیں دیتا جب تک اس کی طاقت کے برابر تکلیف دیتا ہے. اس کی طاقت نہ ہو تو اس کو طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. مردوں کے اندر یہ بنائے ایسے گئے ہیں کہ ان پر ذمہ داریاں زیادہ ڈالی جاتی ہیں. اور یہ نہیں کہ خواتین پر کم ڈالی گئی ہے، نہیں، اللہ اکبر، اس بات کو کوئی نہیں یہ سمجھے کہ خواتین پر کم ڈالی گئی ہے، مردوں پر زیادہ ڈالی گئی ہے. لیکن اس نظام میں مرد اس بات کو اٹھا سکتے ہیں، عورت نہیں اٹھا سکتی. مشکلات میں مبتلا ہو جائے گی اگر عورت پہ یہ نظام، اس کے اوپر جو ہے یہ ذمہ داریاں ڈالے جائیں. گھر کا خرچ بھی برداشت کرے، اولادوں کو بھی پالے، اور اپنی کمزوری کے ایام میں بھی اس کو کہا جائے کہ تم، حتیٰ کہ خدا ان کمزوری کے ایام میں تو فرماتا ہے کہ نماز بھی نہ پڑھو، یہ میرے ساتھ بے شک بات نہ کرو. یہ نہیں کہ وہ نجس ہو گئی ہیں، بلکہ فرماتا ہے نہیں، تکالیف کمزوریاں پہ کمزوریاں میں نے ان کو بنایا ہے. روزہ بھی نہیں اٹھا لیتا ہے، لیکن روزہ بعد میں قضا کرنا پڑتا ہے. نماز کی تو قضا بھی نہیں ہوتی. اس بات کو، ساری باتوں کو اسی لیے میں نے بیان کر رہا ہوں کہ ویسٹ میں رہ کر کبھی ایک غلط قسم کا نعرہ ہے وہ یعنی یہ برابری وہ برابری، بلکہ برابری ہے. قانون کی نگاہ میں مرد اور عورت برابر ہیں. اگر مرد زیادتی کرے گا اس کو سزا ملے گی، عورت زیادتی کرے گی اس کو سزا ملے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لیکن جو نظام ہے، عائلی نظام ہے، خاندانی نظام ہے، اس میں جو ہیڈ آف دا یونٹ بنایا گیا ہے وہ مرد کو بنایا گیا ہے. اور اس کی ریزن بھی بیان فرمائی رب العالمین نے. اس میں خواتین کو جو ہے وہ اس میں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم ان سے کم ہیں. مرد کو بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم بڑے ہو گئے، افضل ہو گئے، بلکہ ان پر ذمہ داریاں زیادہ آن پڑی ہیں کہ وہ ان ذمہ داریوں کو ضرور ادا کریں. بہرحال اس طرح جو ہے مرد جو ہیں وہ قیم ہیں خواتین کے اوپر، یا کہیں کہ ہیڈ آف دی فیملی ہیں. اس کیوں اللہ نے جو ہے وہ کمی زیادتی رکھی ہے، اور ایک کو دوسرے پر جو ہے وہ، یا ظاہر ہے کہ دنیا میں کوئی نظام، کوئی چھوٹی سی فیکٹری، کوئی تھوڑا سا یونٹ وہ نہیں چل سکتا جب تک اس کا ہیڈ جو ہے وہ، اور ہیڈ عموماً وہی بنتا ہے، ڈائریکٹر وہی بنتا ہے کہ جس نے کچھ خرچ کیا ہوتا ہے. ہر آدمی نہیں بن سکتا. تو بالکل یہ نہیں ہے، ایسی نظام ہے. اور لیکن اس میں زیادہ تر جو ہے محبت اور افیکشن، اور بہت زیادہ جو ہے وہ اس یعنی پیار محبت کو جو ہے وہ سامنے رکھا گیا ہے. صرف یہ وہ نوکری کی طرح نہیں ہے، لیکن بہرحال پھر بھی ایک ایگزامپل لی جا سکتی ہے. اور پھر فرمایا اس میں ذرا غور کیجیے گا، چونکہ ایسے نہ ہو کہ کوئی یہ سمجھے کہ، چونکہ ایک دفعہ ایک صاحب آئے دوڑے کہ دیکھو جی اسلام نے تو مردوں کو جو ہے وہ بہترین مخلوق قرار دیا اور عورتوں کو کم مخلوق قرار دیا ہے. اس آیت کو سامنے لے کر ہوا ہے. ایسی بات نہیں ہے. مخلوق ہونے کے لحاظ سے بالکل برابر ہیں، اللہ کے بندے ہونے کے لحاظ سے بالکل برابر ہیں. ایمان میں ممکن ہے عورت مرد سے بھی آگے بڑھ جائے،
یہ معاملہ ہر آدمی کے اپنی اچیومنٹ کا ہے. مرد جو کمائے گا وہی ملے گا، عورت جو کمائے گی وہی ملے گا. بہرحال اب اس کے بعد جو ہے وہ جب اس کو ہیڈ آف دی بنایا گیا تو فرمایا گیا وہ نیک عورتیں جو یعنی حکم خدا کی وجہ سے شوہروں کی تابعداری کرتی ہیں، حکم خدا کی وجہ سے جو ہے وہ شوہروں کی بات سنتی ہیں اور کوآپریٹ کرتی ہیں، اور شوہر کی عدم موجودگی میں ان کی عزت کا بھی خیال رکھتی ہیں، ان کے مال کی بھی حفاظت کرتی ہیں، اور وہ حقوق جو اللہ نے دیے ہیں ان کو، ان حقوق کی وجہ سے اس کا وہ بہرحال جب وہ سامنے خیال رکھتی ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو صالحات فرمایا ہے. اور قانتات، حافظات، کیا خوب تعریف ہے. اس کے بعد فرمایا اور وہ عورتیں جو اس نظام سے باہر نکل کر اور اس یونٹ کو تسلیم نہیں کرتی اور بغاوت کرتی ہیں، والذین تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں جن کے سرکش ہونے کا تمہیں خیال ہو، اندیشہ ہو، ان کی درجہ بدرجہ جو ہے وہ سزائیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو سمجھاؤ، فعظوہن، بعض و نصیحت کرو، سمجھاؤ یہ طریقہ ٹھیک نہیں، آپ کے لیے بھی نقصان دہ، ہمارے لیے بھی نقصان دہ، دنیا میں بھی نقصان دہ، آخرت میں بھی نقصان دہ. اور اس کے بعد اگر وہ پھر بھی نہ سنے اور کھلم کھلا نافرمانی، اور چونکہ صالحات کے مقابلے میں یہ آیا ہے نشوزہن، خالی یہ سرکش نہیں بلکہ قانون خدا کی بھی نافرمانی ہے، اور پھر دوسرے نمبر پہ ہیڈ آف دی فیملی کی بھی نافرمانی ہے. تو ان کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ پہلے سمجھاؤ، اور اگر نہ سمجھیں تو پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اب ان سے جو ہے وہ ازدواجی تعلقات قائم نہ کرو، ان سے دور رہو، تاکہ ان کو محسوس ہو کہ ہیڈ آف دی فیملی ناراض ہو گئے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر سرٹن کنڈیشن کے ساتھ، یہ بالکل ابتدائی بات ہے، بعد میں تو کافی حد تک تبدیلی بھی آ گئی کہ مثلا حدود و تعزیرات کے قوانین مکمل ہو کر سامنے آ گئے. اگر بہت ہی نافرمان اور کھلم کھلا اللہ اور رسول کی نافرمانی اور ہیڈ آف دی فیملی اور شوہر کی نافرمانی اگر کوئی کرتی ہے تو پھر ان کو مناسب سزا دو، جس میں یعنی ایسی خون نہ بہے، ہڈی نہ ٹوٹے، کچھ نہ کچھ جو ہے سزا جو ہے ان کو ملنی چاہیے. اس وقت بالکل ابتدائی جیسے زمانہ تھا اور سادہ انداز سے اس کو جو ہے نا وہ رکھا. اور اگر وہ بات سن لیں فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ تمہاری اطاعت کرنا شروع کر دیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو پھر ان پر زیادتی نہ کرو. جیسے کہ ایک سکول آج کل مثلا قانون ہے، یہاں بھی یہ قانون ہے، اور کہ تم کسی بچے کو ٹیچر نہیں مار سکتا، لیکن ہیڈ آف دی اسکول وہ تھوڑی بہت سزا دے سکتا ہے، مگر اس میں ایسے نہیں کہ سزا دینے پہ آئے تو اس کا جو خون بہتا رہے، اس کے ہاتھ توڑ دیے جائیں، اس کے جو ہے وہ یہاں تک بھی ہے کہ اتنا نہیں مار سکتا معلم کہ گال جو ہیں وہ سرخ ہو جائیں. یعنی بہت ایسی مناسب کنڈیشن کے ساتھ سزا جو ہے اس کو گورنمنٹ بھی اجازت دیتی ہے. آج کل کی جو جس کو کہتے ہیں جدید گورنمنٹ بھی، تو وہ گھر میں وہ بالکل ابتدا کی بات تھی اگرچہ، لیکن یہ ہے کہ ایسے نہیں کہ ذرا بات پہ ناراض ہو جائے. یہ عدل و انصاف والے شوہر کی بات ہو رہی ہے، نئے، اور شوہر بھی ہے نظر انداز بھی کر سکتا ہے، لیکن بعض جو بہت غصے والے اور یہ ان کی وہ جنرل بات ہو رہی ہے، تو ان کو جو ہے اسی انداز سے جو ہے وہ کچھ سزا دی جائے کہ جس سے وہ غلطی سے باز آ جائیں. اگر وہ باز آ جائیں غلطی سے فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر تم ان پر زیادتی نہ کرو.
ان اللہ کان علیٰ کبیرا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بزرگ و برتر ہے، اور اب اس بات کو یاد دلایا گیا کہ تم سمجھو نہیں کہ تمہارے اوپر کوئی نہیں ہے، تمہیں اگر ہیڈ آف دی فیملی بنایا گیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم جو چاہو کرو، رب العالمین کے سامنے تم رسپانسیبل ہو۔ یہ ساری باتیں جو ہیں ایک مومن سوسائٹی کی ہو رہی ہیں۔ جو آدمی پہلے ہی بگڑا ہوا ہے اس سے تو بات نہیں۔ آج مثلا کہتے ہیں جی وہ دیکھیے مسلمان یہ کر رہے ہیں، وہ جی مسلمان یہ کر رہے ہیں۔ بھائی پہلے صرف کلمہ پڑھنے سے حکم اسلام تو آ جاتا ہے کہ مسلمان ہے، لیکن اصل مسلمان جس کا نام ہے وہ اس کے اعمال ہیں، وہ اس کا اخلاق ہے، انسانی اخلاق ہے۔ اگر وہ نہیں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ سوچیں اور غور و فکر کریں۔ اور پھر فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهُمَا، اب دوسرا مرحلہ طے ہوتا ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان ایسی کیفیت پیدا ہو جائے کہ وہ بالکل جدائی کے قریب آ گئے ہیں آپس میں، تو یہ آسان کام نہیں ہے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ ان دونوں یعنی وہ دونوں بھی طلاق کے لیول تک پہنچ گئے ہیں کہ دونوں کو طلاق ہو جانی چاہیے، اس حد تک وہ دور ہو گئے ہیں، تو قرآن مجید فرماتے ہیں ٹھہرو، ابھی یہ آسان کام نہیں ہے۔ نکاح آسان ہے، طلاق مشکل ہے۔ اسی لیے فقہ محمدی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کو ہم فقہ جعفری بھی کہتے ہیں، اس میں طلاق مشکل ہے، اس لیے کہ نکاح سے محبتیں ہوتی ہیں، لیکن طلاق سے جو اثرات برے مرتب ہوتے ہیں سوسائٹی پر وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ لہذا اس لیے طلاق کے لیے بہت سی کنڈیشن ہیں۔ ایسے طلاق کہنے سے طلاق نہیں ہوتی ہی نہیں۔ ایک آدمی پوری تصویر پڑھ ڈالے کہے طلاق 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 طلاق، فقہ جعفری میں وہ طلاق ایک بھی نہیں ہوتی۔ اس کا سرٹن کنڈیشن ہے۔ پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ خاتون اس حالت میں ہو کہ وہ نماز پڑھ سکتی ہو۔ دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ اس میں دو عادل یعنی بہت اچھے کردار والے لوگ گواہ ہونے چاہیے۔ تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ اس کا صیغہ عربی میں ہونا چاہیے، صحیح، یعنی اس کی ورڈنگ جو شریعت نے اس کے مطابق وہ ورڈنگ ادا کیے جائیں۔ اب بتائیں یہاں تک آتے آتے آدمی کو غصہ ہی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو طلاق جو ہے سب سے حلال کاموں میں سب سے زیادہ جو اللہ کو ناپسند ہے وہ طلاق ہے، اور آج کل وہی زیادہ ہو رہی ہے۔ کیوں؟ جذبات، کسی کی بات نہ سننا، کوئی بڑا نہیں رہا، سب اسی طرح جو ہے وہ۔ اور یہ کوئی مرحلہ جو شریعت نے قائم کیا ہے اس کی تو سنتے ہی نہیں۔ کیا ہے؟ دونوں خاندانوں میں سے لڑکی کے خاندان سے ایک آدمی بیٹھ جائے، جب یہ مرحلہ یہاں تک وہ پہنچ جائیں کہ ابھی طلاق کی نوبت آ رہی ہے تو نہیں، ابھی طلاق نہیں ہونی ہے۔ ایک آدمی لڑکی کی طرف سے بیٹھ جائے، ایک آدمی لڑکے کی طرف سے، مصالحاتی کونسل ریکانسلیشن کی جو میٹنگ ہے اس میں دونوں طرف سے ایک ایک آدمی ہو۔ دیکھیں کتنا خوبصورت نظام ہے۔ اگر کوئی تھرڈ پرسن ہو، وہ بیٹھے ہوں، ان کو کوئی ہمدردی ہی نہیں، لیکن دونوں خاندانوں سے اگر بیٹھے ہوں گے تو بالکل وہ پوری کوشش کریں گے گیو اینڈ ٹیک کے ساتھ ان کو اکٹھا رکھا جائے، ان کو الگ نہ کیا جائے۔ اگر ہسبینڈ اور وائف اسٹیٹمنٹ بھی دیں گے تو وہ اس بات سے بچیں گے کہ کسی خامخواہ باتیں بنا کر جو ایک دوسرے کو ننگا نہ کیا جائے، اس لیے کہ ہم تو ایک دوسرے کے لباس ہیں۔ تو اس بات کو سامنے اللہ کس قدر اس میں حکمت ہے، اور کس طرح تاکہ کسی صورت میں یونٹ بچ جائے اس یونٹ کے ٹوٹنے سے۔ خاص صرف میاں بیوی کیوں نہ ہوں، دو خاندانوں کے افراد، ان کے دل ناراض ہو گئے آپس میں، وہ کافی دیر تک جو ہے وہ آپس میں ناراض رہیں گے۔ اگر اولاد ہے تو باپ کس پاس رہے گی؟ تو ماں کے پاس بڑی ہوگی، ماں کے پاس رہے گی تو باپ کے بغیر بڑی ہوگی۔ وہ ادھوری پرسنالٹی کے لوگ جو ہیں وہ جوان ہوں گے، اور وہ سوسائٹی کے لیے نقصان دہ ہیں۔ لہذا طلاق کی اگر اثرات کو دیکھا جائے اور یہ ہر ایک کو بتایا جائے تو شاید وہ طلاق کا سوچیں تو ڈر جائیں۔ یہ بات ہے۔ اگر طلاق کی حد تک پہنچتے ہیں تو پھر دونوں خاندانوں میں سے
ایک فرد عورت کے خاندان سے، ایک فرد مرد کے خاندان سے، وہ اکٹھے بیٹھے، حکما من اہلہا، حکما فابعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا، دونوں طرف سے ججز بیٹھے، ان کی کنڈیشنیں بھی ہیں، ایسی بھی نہیں جو آدمی چل پڑے، لیکن بہرحال آج تو یہ اسلامی نظام کی بات ہو رہی ہے نا، اس میں یہ بات ہوگی، عام بھی ہو سکتی ہے، اس وقت بھی ہو سکتی ہے، بہرحال ان یریدا اصلاحا، اگر وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں، ریکنسلیشن کرنا چاہیں تو اللہ بھی ان کی مدد کرے گا، یوفق اللہ بینہما، اللہ ان دونوں کے درمیان ان کو توفیق دے گا کہ دوبارہ اکٹھے ہو جائیں، محبت اور پیار سے زندگی گزاریں۔ اور باقی یہ جب کبھی بھی خاندانوں میں سے لوگ آگے بڑھے ہیں تو وہاں ہم نے بالکل مشاہدہ کیا ہے کہ وہاں بہت سلو جب ہوئی تو پھر بعد میں بہت اچھی زندگی گزری اور گزرتی رہی یا گزرتی گئی۔ لیکن آج سوشل سروسز والے جب پڑھتے ہیں، ان کو کوئی ہمدردی نہیں ہوتی، وہ صرف اپنے ملازمت کے پیچھے ہوتے ہیں، تو فٹافٹ، ہم نہیں کہتے کہ وہ بالکل ہمدردی سے آ رہی ہیں، لیکن اتنی ہمدردی نہیں ہوتی جتنی خاندان کے افراد میں سے ہوتی ہے۔ پھر وہ کیا ہوتا ہے، وہ جلدی پھر وہ کوئی بات اس کی بات آخر نہ بن سکی، آخر عموماً یہی ہوتا ہے، بچے وہ سفر کر رہے ہیں، فیملی سفر کر رہی ہے، بہرحال ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ علیم ہے، عین علم ہے، اور وہ خبر رکھتا ہے کیا چیز بہتر ہے اور کیا چیز بہتر نہیں ہے۔ اب فرمایا وَاعْبُدُوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کسی چیز کو بھی اس کا شریک نہ بناؤ، اس کو نہ کسی ایڈوائزر کی ضرورت ہے، نہ کسی ہیلپر کی ضرورت ہے۔ اس نے کائنات کو جو بنایا ہے اس لیے نہیں کہ وہ کائنات وہ تنہائی سے تنگ آ گیا تھا اس لیے کائنات کو بنایا ہے اپنے انس کے لیے، بلکہ لطف و کرم کرنے کے لیے کائنات کو بنایا ہے، اور اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کائنات کی، ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ مکمل بے نیاز ہے۔ هو الغنی، اللہ هو الغنی، انتم الفقراء، اس کائنات کا ہر فرد، ہر ذرہ، چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا اس کا محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لہذا اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ اس کی مخلوق ہے، اس کے بغیر وہ وجود بھی نہیں آ سکتی، وہ کیسی اللہ کی شریک ہوگی؟ نہ صفات میں، اس لیے کہ ذات و صفات میں کوئی دوئی نہیں، نہ خدا جیسی کوئی صفات رکھتا ہے اور نہ خدا کے افعال میں کوئی شریک ہے۔ بے رزق دینا، خلق کرنا، موت دینا، کیا خدا کو کسی شریک کی ضرورت ہے؟ اس نے جو نظام بنایا ہے اسی پہ سارا سسٹم چلتا ہے، اور اسی کو کنٹرول کرتا ہے، اسی کے حکم سے یہ چلتا ہے، کوئی دوسرا اس نظام پر۔ دیکھیے میں ہمیشہ یہ کہتا رہتا ہوں، ایک دانہ جو ہم کھاتے ہیں، چاول کا ہو یا گندم کا ہو، اس ایک دانے کو اگانے کے لیے سورج کی گرمی لگتی ہے، چاند کی خنکی لگتی ہے، ہوائیں، بادل، زمین کی رویدگی، پوری کائنات مل کر اس دانے کو ہمارے لیے بناتی ہے۔ بتائیے، جو اگر کسی کو کہیں کہ کوئی ہمارا رازق ہے یا رزق دیتا ہے یا تقسیم کرتا ہے تو اس کو پوری کائنات پر کنٹرول ہونا چاہیے، یعنی وہ پوری کائنات کو کنٹرول کرتا ہے۔ اب جب پوری کائنات کو کسی کے بارے میں کوئی سوچتا ہے، کنٹرول کرتا ہے، تو اسی کا نام قرآن مجید فرمایا کہ غلوب ہے، لا تغلو فی دینکم، اسی کا نام غلوب ہے، اسی کا نام شرک ہے، اسی کو مشرک کہا جاتا ہے۔ یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے، کوئی رازق نہیں خدا کے علاوہ، کوئی خالق نہیں اللہ کے علاوہ، اس بات کو ذہن میں رکھا جائے۔ اور اگر کوئی ذرا برابر بھی سوچتا ہے کہ کوئی اس کی مخلوق میں سے وہ یہ کام سر انجام دیتا ہے، جیسے کہ
عیسائیوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ حضرت عیسیٰ سارے کام سر انجام دیتے ہیں، تو قرآن فرماتا لا تغلوا فی دینکم، غلو نہ کرو۔ عیسیٰ بھی ایسا بندہ ہے کہ دونوں ماں بیٹا کانا یا کلان طعام، کھانا کھایا کرتے تھے۔ ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر وہ کھانا کھایا کرتے تھے، بازاروں میں جایا کرتے تھے، ان کی ضروریات انسانی مارکیٹ سے پوری ہوتی تھیں، یعنی جس کی ضروریات اس انسانی باقی انسانوں کی طرح یہاں کی دنیا سے ضروریات اس ڈیپینڈ کرتی ہوں، وہ اس کائنات کا چلانے والا نہیں بن سکتا۔ اس کائنات کا چلانے والا وہی ہے جس نے اس کو خلق فرمایا ہے اور جو اس سے بے نیاز ہے اور جس کو اس کائنات کی ضرورت ہی نہیں۔ بہرحال وَاعْبُدُ اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، اسی کی اطاعت کرو، اسی کی اطاعت کرو۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ۔ اب اس حکم کے بعد بِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، احسان کرو۔ دیکھیں کیا یہ بات وہ بھی احسان اللہ کا ہے کہ والدین کو یہ ایک ذریعہ بنایا ایک بچے کے دنیا میں آنے کا، والدین پر بھی اسی کا احسان ہے، بچے پر بھی اسی کا احسان ہے، لیکن بہرحال چونکہ اس میں والدین نے زحمت اٹھائی ہے تو رب العالمین جہاں اپنی معبود ہونے کا تذکرہ فرما رہا ہے وہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا فرما رہا ہے کہ بچے سمجھیں کہ ماں باپ نے کتنی تکلیف اٹھائی ہے ان کو براٹ اپ کرنے میں، لہذا ضروری ہے کہ جو اللہ کو مانتا ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کی اطاعت بھی کرے، لیکن ان کی اطاعت حکم خدا کے مخالفت میں نہیں ہو سکتی، ہاں باقی ہر معاملے میں ان کی اطاعت جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ بذی القربہ، اور قریبی رشتہ داروں، یتیموں والیتامہ والمساکین، اور مسکین، یعنی جو بیچارے غریب ہوتے ہیں اور جن کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، والجار ذی القربہ، اور وہ قریبی پڑوسی، والجار الجنوب، اور وہ جو یعنی رشتہ دار نہیں ہیں وہ پڑوسی۔ اب اسے دونوں باتیں آتی ہیں، یہ قرب جو ہے خونی قرب بھی ہے، یہ قرب جو ہے عقیدتی قرب بھی ہے، اور وہ پڑوسی ہمسایہ نیبر کہ جو یعنی رشتہ دار نہیں ہیں یا مثلاً مسلمان بھی نہیں ہیں، بسا اوقات سے مطلب نکلتا ہے، ان سب کے جو ہیں وہ حقوق ہیں ان کا خیال رکھا جائے۔ بس صاحب بالجنب، اور وہ دوست یعنی دوست اس کے بھی حقوق ہیں، اس کا خیال رکھا جائے، اور وہ جو راستے میں ابن سبیل جو وطن میں بے شک کتنی ہی امیر ہوں لیکن مسافرت میں مشکلات میں پھنس گئے، وما ملکت ایمانکم، اور وہ جو غلام اور کنیزیں، ان سب کے جو ہیں حقوق ہیں ان کا خیال رکھا جائے۔ آج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں مخالفین مختلف قسم کی اندھا حربے استعمال کر کے پیغمبر کی ذات پر حملے کر رہے ہیں۔ اگر وہ صرف اس آیت کو پڑھ لیں کہ پیغمبر کی تعلیمات کیا ہیں تو ان کے ہوش ٹھکانے لگ جائیں گے کہ پیغمبر تو وہ تعلیمات دے رہے ہیں کہ انسان کی ضروریات، انسانی ضروریات کے ہر پہلو کو سامنے رکھ کر ان کا خیال رکھا جائے، ان کے حقوق ہیں ان کو بریک نہ کیا جائے۔ اگر اللہ کی عبادت کرتے ہو، اگر خدا کے شریک نہیں بناتے ہو تو ان امور کا خیال رکھا جائے۔ انسانوں بجائے اس کے کہ مسلمانوں کی دشمنی میں، ہاں ہم مانتے ہیں کہ ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں اور ہو رہی ہیں،
آپ بھی مانیں کہ آپ سے بھی غلطیاں ہو رہی ہیں، لیکن اس عظیم انسان، عظیم لیڈر، عظیم رہبر جس کے قول اور فعل میں ذرا برابر بھی تضاد نہیں ہے، کوئی بات نہیں، ایسے انسانی ضمیر کا تقاضا ہے کہ ان کے مقام، ان کی عظمت کو سلام کیا جائے، کی جائے کہ غلط سلط فلمیں بنا کر، غلط سلط جو ہیں وہ باتیں مشہور کر کے اس آیت پر غور کیا جائے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پوری طرح کھل کے آ جاتی ہیں کہ آخر پیغمبر کیوں آئے ہیں اور ان کی تعلیمات کیا ہیں اور دیگر انسانوں کے بارے میں وہ کیا حکم دیتے ہیں اور کیا رہنمائی فرماتے ہیں۔ کیا یہ بات ہے؟ وہ پڑوسی جو تمہارے قریبی ہیں، وہ پڑوسی جو تمہارے قریبی نہیں اجنبی ہیں، اب اس سے مراد وہ جو رشتہ دار نہیں، اس سے مراد وہ جو عقیدے میں شامل نہیں، وہ بھی ان کا حکم بھی اسی طرح ہے، ان کی مال جان۔ ہاں، لوگ اگر کوئی غلطی کرتے ہیں اس لوگوں کی غلطی کو پیغمبر پر غصہ نہیں نکالنا چاہیے، یہ لوگ ناپختہ ہیں، پیغمبر کی ذات بلند و برتر ہے اس بات سے۔ انسانوں ضمیر رکھنے والے انسانوں، ایسی ذات سے تو پیار کرنا چاہیے جو انسانوں کی انسانیت کی عظمت کا قائل ہے، نہ کہ اس کے کردار میں خواہ جو ہیں وہ اس کے کردار میں تو کوئی غلطی نہیں، کوئی خرابی نہیں، لیکن خواہ کی باتیں بنا کر جو ہے اس کو ڈیفیم کیا جائے، یہ ایک باضمیر انسان کا کام نہیں ہے، ایک باعقل انسان کا کام نہیں ہے۔ یقیناً ایک آدمی کی ضمیر اگر سو گئی ہے تو وہ ایسی حرکتیں کر سکتا ہے۔ فرمایا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، یہ سب حقوق ہیں، ان کے حقوق ہیں، اور وہ جو حقوق نہیں ادا کرتا تو اللہ ایسے بندوں کو کہ جو متکبر ہیں اور فخر کرتے ہیں پسند نہیں فرماتا۔ سبحان اللہ، لاکھ و سلام ہوں اس پاک ذات پر کہ جنہوں نے اپنے رب کے حکم پر 100% عمل فرمایا، اور اب خود تعریف فرما رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تیری عادتیں ہر عادت عظیم ہے۔ سبحان اللہ۔ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور وہ لوگ جو خود بھی بخل کرتے ہیں، معذر، اور دوسروں کو بخل کا کہتے ہیں، اور وہ اس فضل و کرم کو جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے اس کو ہائیڈ کرتے ہیں، چھپاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے، قرآن فرما رہا ہے، ہم نے ایسے یعنی کافرین کے الفاظ ادا فرما رہا ہے، ان کے لیے عذاب مہین، ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب یہ دوسری، آخر ان سب کے حقوق ادا کرنے میں مال بھی انوالو ہے، اور جو یہ حقوق ادا نہیں کرتا اور اپنے مال کا زیادہ خیال رکھتا ہے کہ کہیں خرچ نہ ہو، ان کے لیے بات ہو رہی ہے۔ اس کو بہت وسعت بھی دی جا سکتی ہے۔ پھر فرمایا وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ، جو لوگ مال دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، بڑے بڑے جناب، یعنی شادی بیاہ پہ دوسرے کوئی سیاسی آ جائے تو بڑی بڑی دعوتیں اڑائی جاتی ہیں، بڑے اہتمام کیے جاتے ہیں، اور اگر انہی کو کہا جائے کہ خرائے خدا میں کچھ دے دو، اپنے واجبات ادا کر ڈالو، خمس ادا کر ڈالو، زکوٰۃ ادا کر ڈالو، حقوق والدین ادا کر ڈالو، رشتہ داروں کے حقوق میں کچھ خرچ کر ڈالو، وہاں وہ ہاتھ کھینچے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایسے لوگ جو ہیں ایسے لوگوں کے لیے قرآن مجید نے فرمایا وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، وہاں خرچ نہیں کرتے جو پہلے حقوق ادا آئے ہیں، اور ویسے اگر آ جائے خرچ تو جناب بہت دھڑلے سے، اور اپنے آپ کے کہ ہم جو ہیں وہ بڑے ہیں۔ فرمایا وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان، یعنی وہ لوگ جو محض دکھاوے کے واسطے اپنے مال خرچ کرتے ہیں، نہ ہی ان کا خدا پر ایمان ہے،
نہ ہی ان کا آخرت پر ایمان ہے۔ اور جس کا شیطان دوست بن جائے، وَمَن یَکُنِ الشَّیطَانُ لَهُ قَرِینًا فَسَاءَ قَرِینًا، بہت برا دوست ہے شیطان۔ یعنی ایسا کرنے والے جو ہیں احکام خداوند جو خدا نے حکم دیے ہیں، بندوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، وہ نہیں ادا کرتے، اور ایسے اگر مال خرچ کرنا ہے تو بے تحاشا خرچ کر دیتے ہیں۔ شیطانوں کو انہوں نے دوست بنا لیا ہے، شیطان ان کے دوست ہو گئے ہیں۔ اور اللہ اکبر، ظاہر ہے کہ بات پہلے ہو چکی ہے کہ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ایسے لوگوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اب ایک سوالی انداز ہے، وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر یہ لوگ خدا اور روز آخرت پر ایمان لاتے اور وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، جو اللہ نے رزق دیا اس میں خرچ کر ڈالتے تو کیا ہو جاتا؟ بڑا پن اگر یہ خرچ کر ڈالتے، اللہ رسول پر ایمان لے آتے اور اللہ کے دیے رزق میں سے خرچ کر ڈالتے تو اس سے کیا ہو جا؟ کوئی مصیبت نہ آن پڑتی ان پر۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، بلکہ اللہ نے تو کئی جگہ دوسرے کا فرمایا ہے کہ بہت زیادہ ان کو ملتا ہے جس کا ان کو گمان بھی نہ ہوتا۔ رائے خدا میں خرچ کر کو دیکھیں، لیکن بس جب لوگوں کے اندر یعنی یہ سوچیں اور غور و فکر کریں، جب آپ مالی واجبات ادا کرنے سے جان چرا رہے ہوں، دل نہ چاہتا ہو، اور دوسری جگہ آپ جو ہیں وہ ایک اس میں ہر آدمی خود سوچ سکتا ہے، دوسری جگہ جو ہے وہ دھڑلے سے خرچ ہو رہا ہو، غریب مسکین کی مدد کے لیے دل نہ چاہتا ہو کہ ادھر دیں پیسہ، تو وہ سوچ لے کہ ایک تو ان کے لیے عذاب مہین ہے، دوسرا ان لوگوں کا ایمان خطرے میں ہے۔ خدا اور رسول دعویٰ بھی کرے تو بھی خدا اور یوم آخرت پر ایمان خطرے میں ہے۔ اور فرمایا یہ جو عذاب ہوگا یہ ان کے اس لیے نہیں کہ اللہ کسی پر زیادتی فرما رہا ہے، وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، اللہ تو اپنے مخلوق پر ذرا برابر بھی زیادتی نہیں فرماتا، ظلم نہیں فرماتا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اور اگر بلکہ اللہ نے تو یہ مزاج بنا رکھا ہے اپنا، اگر کوئی نیکی کرے یضاعفها، اس کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے، کئی گنا زیادہ کا فرما دیتا ہے۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، پھر وہ مال جو دیا تھا جس پر بخل کر رہے ہیں وہ بھی تو خدا نے دیا، اور پھر اب وہ فرماتا ہے اگر میرے راستے میں آپ خرچ کریں گے تو میں اجر عظیم ادا کروں گا اور نیکیاں کئی گنا زیادہ کر دوں گا۔ اس کا مطلب انسان جب اس نفس کا بندہ ہو جائے تو وہ زیادہ اس کا خیال رکھتا ہے، رب العالمین کی باتیں سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں سے پیسہ خرچ تو ہو جاتا ہے مگر غلط جگہ پر، اور پھر حساب کتاب اس بندے پر باقی رہ جاتا ہے۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور پھر فرمایا دیکھو ایسا کرنے والے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس وقت کیا حالت ہوگی ان لوگوں کی کہ جب ہر امت سے ایک گواہ لایا جائے گا، اور پیغمبر تجھے ہم نے ان لوگوں پر گواہ قرار دیا ہے۔ یہ ذرا اس پر بہت زیادہ ایک شہید کیا ہے اور ان کے اوپر پیغمبر کو گواہ بنایا گیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا ایک قول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے روز جو ہیں وہ انبیاء، بہت سی دوسری باتیں بھی ہیں لیکن یہ بات جو ہے کافی قریب لگتی ہے، انبیاء ہر امت اپنی امت کے شہید اور گواہ ہیں، اور پھر تمام انبیاء پر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہ ہیں۔ امتی قیامت کے روز جو ہیں جب پیغمبر فرمائیں گے کہ آپ نے جو ہے وہ یہ پیغام تھے اور آپ نے جو ہے وہ نہیں مانا اللہ کے احکامات کو، تو وہ کہیں گے نہیں ہم نے تو ایسے انداز سے یا پیغام دیے ہی نہیں، یعنی پیغمبروں کو جھٹلائیں گے۔
جب جھٹلائیں گے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سید رسول بھی ہیں، امام الانبیاء بھی ہیں، وہ آگے بڑھ کر فرمائیں گے نہیں، یہ سارے پیغمبر یا اللہ سچے ہیں اور سچ کہتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو جھوٹے ہیں۔ تو اس انداز سے جو ہے وہ ان امتیوں پر جو پیغمبروں کو بھی جو امتی ہیں وہ ان کے خلاف فیصلہ ہو جائے گا۔ اور اس طرح بھی ہے کہ ہر امت میں ایک شہید ہے، گواہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر اب حضور کے بعد حضور کے نائبین گواہ ہیں۔ اس کی ایک اور آیت بھی اسی طرح تائید کرتی ہے، قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، تم عمل کرو۔ اب تم کا خطاب کسی کو ہے؟ اللہ اور اس کے رسول تمہارے اعمال کو دیکھیں گے اور مومنون دیکھیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بات کفار کو نہیں ہے، یہ مومنین کو بھی ہے، جو کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کو بھی ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت پر بھی گواہ ہیں اور پہلی امتوں پر بھی گواہ ہیں۔ ہر شب قدر لوگوں کے گزشتہ اعمال پیغمبر کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں، اس لیے کہ جب ملائکہ نازل ہوتے ہیں ہر امر لے کر روح کے ساتھ، روح الامین کے ساتھ، تو کس کے پاس جاتے ہیں؟ تو پیغمبر کی خدمت میں جاتے ہیں، اور اگلے سال کا بھی بجٹ ان کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے کہ ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ تو وہاں پیغمبر بھی جب لوگ دعائیں کر رہے ہوتے، اس لیے کہا گیا کہ شب قدر دعائیں مانگا کرو، تاکہ وہ جو پچھلے سال کی غلطیاں تھیں آج اگر معاف ہو جاتی ہیں، اور پیغمبر بھی آپ کے لیے ریکویسٹ کریں کہ آپ کے لیے دعا کریں، تو اس طرح جو ہے وہ آپ کے اگلا سال جو ہے وہ نیک بختوں میں لکھ دیا جائے گا، بدبختوں سے آپ کا نام کاٹ دیا جائے گا۔ یہ مختصراً میں نے عرض کیا ہے۔ لیکن پیغمبر کے ساتھ ساتھ جو ہیں ان کے نائبین بھی جو ہیں اسی طرح المومنون گواہ ہوتے ہیں امت کے۔ اور ہمارے ہاں جو 12 ائمہ علیہم السلام ہیں ان کے سامنے بھی اعمال پیش ہوتے ہیں، بلکہ 15 شعبان کی رات جس کے میں مومنی اس کو قرآن کے نزول کے ساتھ لوگ بسا اوقات جوڑتے ہیں، اصل وہاں بھی یہی ہے کہ میں نے ایک جگہ پڑھا کہ معصومین فرماتے ہیں کہ 15 شعبان کی رات ہمارے لیے اسی طرح ہے کہ جس طرح جو ہے وہ شب قدر رسول اللہ کے لیے ہے۔ بہرحال، اور شب قدر بھی شاید رسول گرامی کی خدمت میں رپورٹ پیش کرنے کے بعد فرشتے وقت کے امام کے پاس بھی جاتے ہیں۔ بہرحال یہ باتیں ایسی ہیں کہ کچھ لوگ چاہیں تو اختلاف بھی کر سکتے ہیں، مگر بہرحال ایک پورا بہت بڑا گروہ ہے جو قرآن و سنت سے اس کا اسی آیت کے ذریعے سے اس پر جو ہے ایمان و عقیدہ رکھتا ہے، اور اس کے علاوہ حدیث بھی پناہ موجود ہیں۔ خود سورہ قدر جو ہے وہ فرماتی ہیں کہ وہ ملائکہ اور روح جو یعنی من کل امر جو لے کر آتے ہیں اور حتی مطلع الفجر تک رہتے ہیں، وہ کہاں جاتے ہیں؟ کسی کے پاس تو آتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ پیغمبر کی ذات ہے اور پیغمبر کے نائبین ہیں، ان کے پاس وہ آتے ہیں۔ بہرحال میں اس ٹائم تقریباً میرا ختم ہو چکا ہے، اور میں اس آخری آیت کا ترجمہ کہ اس وقت جب یہ صورتحال پیدا ہوگی، جب ان کے سامنے گواہ پیغمبر کی ذات، اعضاء و جوارے گواہوں کے برمار، اور گواہوں کے ہر طرف سے گواہ آ جائیں گے، اعضاء و جوارے گواہی دیں گے، تو کہ یوم دن یود الذین کفروا، اس دن جنہوں نے کفر کیا، وعصوا الرسول، اور رسول کی بات نہیں سنی نافرمانی کی، وہ کیا کہیں گے؟ لو تسوی بہم الارض، کاش کہ ہمارے اوپر زمین جو ہے وہ ہموار کر دی جاتی، یعنی جیسے کہتے ہیں ہمیں دفن کر دیا جاتا، ہمیں تباہ و برباد کر دیا جاتا، ہمیں زمین کے ساتھ ملا دیا جاتا، یعنی ایک بات کرنے کا طریقہ ہے، محاورہ ہے، وَلَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْض لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْض، کاش کہ زمین پر جو ہے وہ ہموار کر دی جاتی، برابر کر دی، وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اور یہ لوگ اس سے خدا سے کوئی بات چھپا بھی نہیں سکیں گے۔
یہ بات کرنے کا طریقہ ہے، ورنہ اللہ سے کون سی بات ڈھکی چھپی ہے۔ محترم سامعین ناظرین، بیٹھیں، آپ غور و فکر کریں، اگر کسی بات پہ میرے ساتھ اختلاف ہے تو بے شک قرآن و سنت سے دلائل لا کر جو ہے اپنے آپ کو مطمئن کریں کہ نہیں، میری سوچ جو ہے وہ بالکل صحیح ہے، لیکن صحیح بات اور اہم بات یہ ہے کہ قرآن و سنت سے بات لگتی ہو۔ اگر اس سے بات نہ لگتی اور ایسی فلاں عالم نے کہہ دیا، فلاں عالم نے کہہ دیا، علماء بھی قابل احترام ہے، وہ بھی قرآن و سنت کے بغیر نہیں بولتے، لیکن بہرحال ان کی اپنا فہم ہے، آپ کا اپنا۔ اگر آپ اس زمانے میں ظاہر ہے کہ آپ کو زیادہ وسائل حاصل ہیں تو اس پہ آپ جو ہے غور و فکر کیجئے۔ اگر کہیں میں نے غلطی کی ہے تو میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں، رسول گرامی سے معافی چاہتا ہوں، ان کی اہل بیت اطہار اور ان کے بعد جو 12 ائمہ ہیں ان سے معافی چاہتا ہوں، آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ لیکن بہرحال میں صرف ایک بات تو کہہ سکتا ہوں کہ میں نے تھوڑا سا ٹائم گزارا قرآن پہ غور و فکر کرتے ہوئے، آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ قرآن مجید پہ غور و فکر کریں، خود کھولیں اور پڑھیں، تفاسیر موجود ہیں، احادیث موجود ہیں، ان سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے دل و دماغ کو بھی راہ راست پہ رکھیں، اپنے اعمال کی بھی اصلاح فرمائیں۔ اللہ رب العالمین آپ کی مدد فرمائے، میری مدد فرمائے، امت مسلمہ کی مدد فرمائے، ہم سب کی مدد فرمائے۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنا بھی خیال رکھیں، اپنے لواحقین کا بھی خیال رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔